ادبی نشیمن اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ادبی سرگرمیوں میں ستمبر ماہ میں ہونے والی ادبی سرگرمیوں کی ایک خاص رپورٹ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ معروف صحافی اور ادیب مجاہد سید کی مہدی گنج واقع رہائش گاہ پر 2 ستمبر کو ذکر حسنین کے عنوان سے ایک محفل کا اہتمام مجلس علم و ادب کے تحت ہوا۔ اس محفل کی خاصیت یہ رہی کہ اس محفل میں نہ تو کوئی صدر تھا اور نہ ہی کوئی مہمان۔ نظامت رضوان فاروقی نے انجام دیے، جس میں محمد فاروق جازب، مجاہد سید، رہبر تابانی، حاجی نصیر انصاری، نہال رضوی، رفعت شہدہ صدیقی، محمد رضا لکھنوی، عرفان بارہبنکوی، عابد شعلہ، ساحل عارفی، عمران، اعظم صدیقی، جلال لکھنوی، رضوان فاروقی، قمر سیتاپوری کے علاوہ دیگر شعراء نے بھی ردیف حسنین پر اپنا کلام پیش کیا۔ 2 ستمبر کو ہی بزم سخا لکھنؤ کے تحت ایک مشاعرہ نعت و منقبت چکمنڈی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر مخمور کاکوروی اور مہمان خصوصی مسعود جیلانی رہے، جبکہ نظامت عاصم کاکوروی نے انجام دی ہے۔ شعراء میں ڈاکٹر مخمور کاکوروی، عتیق صدیقی، احمد جمال، رفعت شہدہ صدیقی، ساحل عارفی، موحد رہبر، عرفان لکھنوی، نصیر احمد نصیر، طارق سخا، ارشد طالب، جلال لکھنوی، عاصم کاکوروی کے علاوہ خلیل اختر، طلحہ لکھنوی اور مسعود احمد فہمی نے بھی کلام پیش کیا۔ 30 ستمبر کو اردو ادب کے معروف دانشور پروفیسر علی جاوید کے انتقال پر لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ایک تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صدر شعبہ اردو پروفیسر عباس رضا نیّر نے کی۔ شعبہ کے استاد ڈاکٹر جانثار عالم اور ریسرچ اسکالر علی ظفر نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ بزم نفیسہ عظیم اردو محفل کے تحت جھارکھنڈ سے شائع ہونے والا رسالہ سماہی رنگ کے مدیر ڈاکٹر اقبال حسین کی لکھنؤ آمد پر 5 ستمبر کو ایک اعزازی تقریب کا انعقاد محسن عظیم انصاری کے کھدرا واقع رہائش گاہ پر ہوا۔ اعزاز سے سرفراز کرنے کے بعد ایک شعری نشست میں شارق لہرپوری، عتیق صدیقی، ہارون رشید، ڈاکٹر اقبال، موحد رہبر، نصیر احمد نصیر، قمر سیتاپوری، عرفان لکھنوی وغیرہ شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ 5 ستمبر کو کھدرا میں ہی ایک دوسری نشست کا اہتمام بزم وقار ادب کی جانب سے اسلم جاوید ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ پر ہوا، جس کی صدارت کوہنہ مشق شاعر ثابت لکھنوی نے اور نظامت گوگل ہندوستانی نے انجام دی ہے۔ محفل کا آغاز عرفان لکھنوی کے نعت پاک سے ہوا۔ علی کالونی واقع عارف محمود آبادی کی قیام گاہ پر واجد علی شاہ اختر اکادمی کی جانب سے ایک مصالمے کا اہتمام ہوا، جس کی نظامت ڈاکٹر ثروت تقی نے کی۔ منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے، طرحی اور غیر طرحی مصالمہ پیش کرنے والے شعراء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 7 ستمبر کو بزم احساس ادب کے زیر اہتمام ماہانہ شعری نشست شارق لہرپوری کی صدارت میں بزم کے دفتر واقع کھدرا میں ہوا، جس میں سماہی رنگ کے ایڈیٹر ڈاکٹر اقبال حسین مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ شارق لہرپوری، عتیق صدیقی، عرفان لکھنوی، ڈاکٹر ہارون رشید، ڈاکٹر اقبال حسین، عقیل غازی پوری، قاری شمشیر عالم، نثار آشتی، حامد لکھنوی اور محسن عظیم نے شرکت کی۔ بزم وقار ادب کے جنرل سیکریٹری قمر سیتاپوری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اردو والوں کو چاہیے کہ کم از کم ایک اردو کا اخبار ضرور خریدیں اور اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دلائیں۔ ممتاز افسانہ نگار اور نقاد پروفیسر بیگ احساس کا 8 ستمبر کو حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ انہیں ہند پاک میں مایہ ناز افسانہ نگاروں میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ بزم نور کے تحت شعری نشست کا انعقاد رحمت لکھنوی کی صدارت میں حاجی امتیاز علی راز کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی حاجی رحمت علی اور ساحل عارفی رہے، جبکہ نظامت کے فرائض رضوان فاروقی نے انجام دیے۔ 10 ستمبر کو دبستان اہل قلم کے زیر اہتمام ایک مشاعرے کا انعقاد ڈاکٹر مخمور کاکوروی کی صدارت میں دریائی ٹولہ پاٹا نالہ واقع خلیل اختر کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں ڈاکٹر مخمور کاکوروی، طارق سخا، رفعت شہدہ صدیقی، موحد رہبر، نصیر احمد نصیر، عاصم علی آبادی، ارشد طالب، ڈاکٹر مہدی حسن فہمی، جلال لکھنوی، عاصم کاکوروی اور مسعود احمد فہمی نے اپنا کلام پیش کیا۔ اس پروگرام کی نظامت عاصم کاکوروی نے انجام دی ہے۔ بزم صائم کے زیر اہتمام 11 ستمبر کو ایک شعری نشست زینت مراد آبادی، جمیل اصغر اور شروتی بھٹاچاریہ کے اعزاز میں جوہر ہال میں منعقد ہوا۔ صدارت نجمی لکھنوی اور نظامت عاصم کاکوروی نے انجام دی۔ شعراء میں
نجمی لکھنوی، جمیل اصغر، سلیم تابش، آفتاب اسد ٹانوی، زینت مراد آبادی، شروتی بھٹاچاریہ، گوگل ہندوستانی، عتیق ارحم، کامران ساحل اور قدیر جوہر نے اپنے کلام پیش کیے۔ میراث ادب کے زیر اہتمام 13 ستمبر کو تشنا اعظمی کے رہائش گاہ پر ایک شعری نشست میں ڈاکٹر فخر عالم اعظمی، ڈاکٹر مخمور کاکوروی، رفعت شاہدہ صدیقی، تشنا اعظمی، عصیم لکھنوی، عرفان لکھنوی، ڈاکٹر ہارون رشید، قمر سیتاپوری، موعید رہبر، مسعود احمد فہمی اور عاصم کاکوروی نے اپنا کلام پیش کیا۔ محفل کی صدارت ڈاکٹر فخر عالم اعظمی اور نظامت ڈاکٹر ہارون رشید نے انجام دی۔ 13 ستمبر کو بزم صفی کا ماہانہ طرحی مشاعرہ جوہر فاؤنڈیشن میں ڈاکٹر شمس الحسن شمس سندیلوی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس کی نظامت نور محمد نجمی نے کی۔ شعراء میں شمس سندیلوی، خالد صدیقی، نصیر احمد نصیر، عقیل غازی پوری، پنڈت اکس لکھنوی، نور محمد نجمی، بشارت لکھنوی، اختر ہاشمی، عاصم ملیح آبادی، ماہر لکھنوی، عثمان اعظم، عاشق رائے بریلوی کے علاوہ دیگر شعراء نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ 17 ستمبر کو تمباکو منڈی چوپٹیا میں بزم راہی کے زیر اہتمام نصیر احمد نصیر کی صدارت میں منعقد ایک شعری نشست میں نصیر احمد نصیر کے علاوہ موعید رہبر، عاصم ملیح آبادی، جلال لکھنوی، عاصم کاکوروی اور مسعود احمد فہمی نے اپنا کلام پیش کیا۔ اس پروگرام کی نظامت موعید رہبر نے انجام دی۔ 20 ستمبر کو معروف ادبی شخصیت امبر بہرائچی پر ایک پروگرام ان کی اہلیہ شائستہ امبر کی جانب سے منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز مولانا فرحان ندوی کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس موقع پر ممتاز مفکر اور اسکالر خلیل الرحمان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، معروف تنقید نگار انیس اشفاق نے امبر بہرائچی کی شخصیت اور ادبی کارگزاریوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عارف ایوبی، ڈاکٹر ارشد جعفری، اطہر نبی، ابو لیث، خلیل احسن، ڈاکٹر شفیع ایوب، قمر صدیقی اور ایڈوکیٹ معین نے ان کی شخصیت پر سیر حاصل گفتگو کی۔ نظامت شائستہ امبر نے انجام دی۔ بزم شبلی کے ماہانہ طرحی مشاعرے میں اکس لکھنوی، نصیر احمد نصیر، ڈاکٹر شمس سندیلوی، عقیل غازی پوری، خالد صدیقی، عاصم ملیح آبادی، عاشق رائے بریلوی، قمر سیتاپوری، موعید رہبر، نجمی لکھنوی، ماہر لکھنوی، محمد نعیم فاروق منظر، جازب افروز اکرم نے اپنا کلام پیش کیا۔ اس پروگرام کی صدارت ایس پی بھاردواج اور مہمان خصوصی نصیر احمد نصیر نے رہے، جبکہ نظامت موعید رہبر نے انجام دی۔ بزم شمس کے زیر اہتمام خطرہ واقع ابرار سالم کی رہائش گاہ پر کوہنا مشق شاعر کی صدارت میں اختتام پذیر ہوا۔ مہمان خصوصی یقین فیض آبادی اور نظامت رضوان فاروقی نے انجام دی۔ شعراء میں محمد فاروق جازب، رفعت شاہدہ صدیقی، رحمت لکھنوی، ساحر عارفی، یقین فیض آبادی، رضوان فاروقی، نصیر احمد نصیر، موعید رہبر، عاصم ملیح آبادی، جلال لکھنوی، ابرار سالم اور مسعود فہمی نے اپنا کلام پیش کیا۔ 21 ستمبر کو بزم وقار ادب کی شعری نشست محمد علی علوی کی رہائش گاہ پر سوز ملیح آبادی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں سوز ملیح آبادی، عتیق صدیقی، عرفان لکھنوی، قمر سیتاپوری، حامد لکھنوی، محمد علی علوی نے اپنا کلام پیش کیا۔ نظامت عرفان لکھنوی نے دی۔ مشہور افسانہ نگار، شاعر اور صحافی ایم کوٹھیاوی راہی کی 16ویں برسی کے موقع پر 21 ستمبر کو ایک جلسے کا انعقاد ساجد علی میموریل کمیٹی کی جانب سے وویک ہوٹل گورکھپور میں منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت کر رہے نامور شاعر مہیش اسک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایم کوٹھیاوی راہی بیک وقت افسانہ نگار، صحافی اور شاعر سب کچھ تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں نئی راہیں نکالی، جبکہ شاعر، صحافی، کالم نگار اور ایم کوٹھیاوی راہی کے دوست ضمیر احمد پیام نے کہا کہ بنیادی طور پر وہ افسانہ نگار تھے جس کا اظہار خود انہوں نے اپنی تحریر میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر درخشاں تاجور، ڈاکٹر اشفاق عمر نے راہی صاحب کی زندگی اور شخصیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ راہی صاحب کے صاحبزادے فرحان کاظمی نے اپنے والد کی نظم نیم شب پیش کیا۔ بزم وقار ادب کے زیر اہتمام نعتیہ شعری نشست ڈاکٹر ہارون رشید کی صدارت میں 27 ستمبر کو منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز عتیق صدیقی کے تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نظامت عرفان لکھنوی نے انجام دی۔ 27 ستمبر کو ہی مشہور مزاح نگار محفوظ رحمانی سیتاپوری کے نعتیہ مجموعے تبرک کی رسمی اجرا کے موقع پر بزم اردو سیتاپور کے ایک مشاعرے میں دبستان اہل قلم کے صدر ڈاکٹر مخمور کاکوروی اور جنرل سیکریٹری موعید رہبر نے محسن کاکوروی ایوارڈ سے سرفراز کیا۔
بزم راہی کے زیر اہتمام جشن موعید رہبر کا انعقاد راہی پرتاپ گڑھی میموریل سوسائٹی کی جانب سے 3 اکتوبر کو ہوگا۔ یہ اطلاع بزم کے جنرل سیکریٹری جلال لکھنوی نے دی ہے۔